أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاستبقوا الخيرات. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں، جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو اور انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، یہ دنیا کی زندگی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ میں ذاتی طور پر بھی ایک اچھا انسان بنوں،
معاشرے میں عزت حاصل کروں، آئے روز میرے سٹیٹس کے اندر اضافہ ہو، میری مالیت کے اندر اضافہ ہو، دنیا والے جس نظر سے مجھے کل دیکھتے تھے آج وہ نظر ان کی تبدیل ہو، یعنی کہ میری شان، میری عزت، میرے مال کے اندر اضافہ ہو۔ یہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے، اور اس میں ہم ذاتی طور پر بھی محنت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ بیٹا دنیا کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اگر ان کو اپنے ساتھ رکھو گے تو پھر ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عزت اللہ رب العزت کے ہاں بنائیں، ہمارا باقاعدہ طور پر اللہ کی محفل میں نام لیا جائے، اللہ رب العزت کی ذات اپنے فرشتوں کو حکم دیں کہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھ دو۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، اور بالخصوص ان عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو عمل میں بڑے چھوٹے ہیں لیکن اجر ان کا اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ آج کل بہت سے حجاج کرام حج کر کے واپس آ گئے ہیں، اور بہت سے ابھی بھی وہاں پر ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر کو بار بار دیکھیں، ہم کبھی حج کے لیے جائیں، کبھی عمرہ کے لیے جائیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما، ہمیں یہ عنایت عطا فرما کہ ہم تیرے اس گھر کا دیدار بار بار کریں۔ یہ بڑے ہی رتبے کی بات ہوتی ہے اس شخص کے لیے، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، آپ نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے وہاں پہ حج کرتا ہے، اور اس حج کے اندر کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، تو جب اس شخص کا حج مکمل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ہی اس بچے کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ یعنی کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان اگر حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے اور اس کے اندر کوئی لغو حرکت نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہے، بلکہ اسلام کا بھی یہی اصول ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ ہی حج فرض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایسے اعمال بتائے ہیں، ایسی نیکیاں بتائی ہیں، ایسے خیر کے کام بتائے ہیں کہ اگر میں اس عمل پر عمل پیرا ہوں گا تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت کے ساتھ میرے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھ دیں گے۔ اگر میں وہ عمل کروں گا تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت کے ساتھ میرے نامہ اعمال کے اندر عمرے کا ثواب لکھ دیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ہم پہ خاص کرم ہے، خاص فضل ہے، اس کی خاص رحمتیں ہیں، تاکہ جب ہم کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچیں اور اللہ رب العزت کی ذات ہمارے نامہ اعمال کو دیکھیں تو وہاں پہ ہم نے ایسے ہزاروں اعمال کیے ہوں جن کا ثواب حج کے برابر ہو، تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت کے ساتھ پھر ہمارے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں پکڑا کے جنت کا مہمان بنائیں۔
تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری اگر نیت ہی خالص ہے نا، اس نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ہمارے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہوا ہے، اور اس مال کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے اسے علم بھی عطا کیا ہے۔ وہ اس مال کے ساتھ اور اس علم کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتا ہے، خیر کے کام بھی کرتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی یعنی کہ حج بھی کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 قسم کے لوگ ہیں اس میں یہ جو قسم ہے یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری قسم یہ ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ ہمارے موضوع کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم تو عطا فرمایا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مال عطا نہیں فرمایا ہوا، لیکن مال تو ان کے پاس نہیں ہے، دولت تو ان کے پاس نہیں ہے، خزانہ تو ان کے پاس نہیں ہے، درم و دینار تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کی نیت کے اندر یہ چیز شامل ہے، اور وہ یہ الفاظ بھی کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے ان پیسوں کے ساتھ فلاں حقوق کی ادائیگی کرتا، میں ان پیسوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا، میں ان پیسوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا حج کرتا، میں ان پیسوں کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات اس کی اس نیت کے اخلاص کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کے اندر ان تمام اجروں کو لکھ دیتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری قسم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا ہوا ہے، لیکن اس مال کے ساتھ اور اس علم کے ساتھ وہ خیر کے کام نہیں کرتا، بدتر کام، برے کام جن کے اندر لغو حرکتیں پائی جاتی ہیں اپنے مال کے ساتھ انہی کو وہ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ والی قسم سب سے بدتر ہے، سب سے بری ہے، کہ ان کے پاس مال ہے، علم ہے، لیکن ان کی زندگی کے اندر عمل موجود نہیں ہے، ان کے اعمال کے اندر خیر موجود نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ سب سے بدتر ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن ان کی نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم فلاں حرکت کرتے۔ مثال کے طور پر بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ہم رسم و رواج اس انداز کے کرتے ہیں جن کا تعلق شریعت اسلامیہ سے نہیں ہوتا۔ ایک پیسے والا بندہ ہے، ایک مال والا بندہ ہے، تو وہ ساری حرکتیں وہ کر لیتا ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ کاش میرے کو بھی پیسے ہوندے تھے میں اپنے پتر دے ویاہ دے صحیح طرح ٹول ٹمکا ہو جاندہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قسم کے بندے بھی بدتر لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہوا ہے، تو اس مال کے ساتھ اور اس علم کے ساتھ ہم نے ہمیشہ خیر کے کام کرنے ہیں، اور اس خیر کے کام کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں ہم سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ قسم کے انسان بن جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا نہیں کیا ہوا تو ہم نے اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لینا ہے، اس اخلاص کی وجہ سے رب العزت کی ذات رحمت اپنی کے ساتھ ہمارے نامہ اعمال کے اندر ان نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اور یہ خواہش رکھنی ہے، یہ تمنا رکھنی ہے کہ اللہ اے اللہ ہمیں اپنے اس گھر میں بلانا، وہاں پہ ہم فریضہ حج کی ادائیگی کریں اور فریضہ عمرہ کی ادائیگی کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات وقت آنے پر جب ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا اللہ تعالی ہمیں یہ فضل بھی عطا فرما دیں۔ دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کی نماز صحیح طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کا طریقہ بتایا ہے، ہم اس طریقے کے مطابق نماز کو ادا کریں۔ بہت سے ہمارے دوست احباب، ہمارے بزرگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کرتے، تو ایسی نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا، میں سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا، میں رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا، میں مغرو لان دی کوشش کر رہا ہوا، تو ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کو ادا کرے، بڑا آسان عمل ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ انسان بڑا کہنا کہ میں بڑا نیک ہوں، لیکن جب تک اس کی رحمت اور اس کی توفیق نہیں ہونی، انسان کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ جو شخص پریشان ہے، مصیبتوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کی کوئی مصیبت اور آفت ختم نہیں ہوتی، وہ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات بندشوں کو ختم کر دیں گے، اللہ مشکلوں کو ختم کر دیں گے، اللہ پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اللہ آسانیوں کے دروازے کو کھول دیں گے جو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے محفوظ رہوں اور نیکیوں کے کام زیادہ سے زیادہ کروں، وہ بھی اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات رحمت فرمائے گی، ہمیں گناہوں سے بچائے گی اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز فجر ادا کرتا ہے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج کے نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ مسجد میں کرے یا اپنے گھر کے اندر جا کے کرے۔ نماز پڑھی ہے مسجد کے اندر ہم نے فجر کی، اور ہم وہاں پہ ہی بیٹھ کر کبھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کی تسبیح کر لیتے ہیں، کبھی الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی وہ جو صبح کے مسنون اذکار ہیں ہم ان اذکار کو مکمل کرتے ہیں، پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فجر کی ادائیگی ہو اور اس کے بعد طلوع شمس تک اپنے گھر کے اندر یا مسجد کے اندر وہ شخص اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد صرف 2 رکعات کو ادا کر لے، صرف 2 رکعات کو، 2 نوافل کو ادا کر لے، تو اللہ کی رحمت اتنی جوش فرماتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس کے نامہ اعمال کے اندر 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کتنا آسان عمل ہے اگر ہم کوشش کریں تو، اگر ہم کوشش کریں تو۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما، اللہ ہم پہ یہ کرم فرما کہ ہم نماز فجر کو بھی ادا کریں، نماز فجر کے بعد تیرا ذکر بھی کریں، تیرا ذکر کرنے کے بعد جب سورج نکل آئے تو 2 رکعات کو بھی پڑھیں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے۔ اس لیے ہم نے اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں تو اللہ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ۔ اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہوگا، لیکن وہاں پہ باقاعدہ طور پہ نامہ اعمال کھولا جائے گا، پھر اللہ دیکھیں گے کہ فلاں شخص نے فجر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد میرا ذکر کرتا رہا، اس کے بعد 2 رکعات کو ادا کیا، تو اس نے اتنی دفعہ پڑھا ہے، اس لیے میری رحمت آج بھی اس کے لیے جوش مار رہی ہے، میں اسے جنت کا مہمان بنا دیتا ہوں۔ دوسرا عمل یہ، پہلا عمل یہ تھا کہ ہم نے اپنی نیت کے اندر اخلاص سے عمل کرنا ہے، دوسرا یہ کہ ہم نے نماز فجر کے بعد 2 رکعات کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ فجر کو پڑھیں اور اس کے بعد طلوع شمس تک، جب تک سورج نہیں نکل جاتا تب تک ہم اللہ کا ذکر گھر کے اندر کریں یا مسجد کے اندر بیٹھ کر کریں، پھر وہ 2 رکعات ہم بے شک مسجد کے اندر پڑھ لیں یا گھر کے اندر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ثواب عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کے اندر حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیں گے۔ تیسرا وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آنا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرضی نماز کے لیے یعنی کہ فجر، ظہر،
عصر، مغرب اور عشاء کی نیت سے اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے، فرض نماز کے لیے وضو گھر سے کیا اور مسجد کے اندر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس کے نامہ اعمال کے اندر صرف حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نفلی نماز کے لیے نفلی نماز ہی ہوتی ہے نماز کے بعد سنتوں کو ادا کرنا، نفلی نماز ہی ہوتی ہے کہ تحیۃ المسجد کو پڑھنا، نفلی نماز ہی ہوتی ہے وضو کے بعد 2 رکعات کو پڑھنا، تو ہم جب گھر سے نکلیں تو ہم یہ دونوں نیتیں اپنے دل کے اندر کریں کہ میں یہ جو وضو کر رہا ہوں یہ فرض نماز کے لیے بھی کر رہا ہوں اور میں نوافل کے لیے بھی کر رہا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اس نیت سے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے کہ میں اس سے فرائض کو ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو اس نیت کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں اس وضو کے ساتھ نوافل کو ادا کروں گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کے نامہ اعمال کے اندر عمرے کا ثواب لکھ دیں گے۔ لیکن جب ہم نے گھر سے نکلنا ہے ہم نے فرائض کی بھی نیت کرنی ہے، نوافل کی بھی نیت کرنی ہے، گھر سے وضو کر کے ہم نے آنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب بھی لکھیں گے اور عمرے کا ثواب بھی لکھیں گے۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ پہلا عمل ہم نے اپنی نیت کے اندر اخلاص سے عمل کرنا ہے، دوسرا عمل نماز فجر کے بعد ہم نے 2 رکعات کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ جب طلوع شمس ہو جائے، اور تیسرا عمل کہ ہم نے گھر سے وضو کر کے آنا ہے فرائض اور نوافل کی نیت کے ساتھ۔ اگر ہم فرائض اور نوافل کی نیت کے ساتھ آئیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب بھی لکھیں گے اور عمرے کا بھی ثواب لکھیں گے۔ چوتھا وہ عمل فرضی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، یہ بڑی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کا جو ہے وہ نیکیوں کے معاملے کے اندر سبقت لے جانا۔ میں نے آغاز میں پڑھی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں سبقت لیں۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ صحابہ کرام امیر تھے، کچھ صحابہ کرام بالکل غریب تھے۔ جو امیر صحابہ کرام تھے وہ اپنے مال کے ساتھ جہاد کے اندر بھی فنڈ دیا کرتے تھے، وہ اپنے مال کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی دیا کرتے تھے، وہ اپنے مال کے ساتھ غرباء کی مدد بھی کیا کرتے تھے، وہ اپنے مال کے ساتھ جو ہے اسی طرح جو لوگوں کو ضرورتیں ہوتی ان ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو غریب تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت لے کر آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مال نہیں ہے اور مال کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نیکیوں میں پیچھے ہیں، ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اپنے مال کی وجہ سے جہاد میں فنڈ دے دیا، تعمیر مساجد میں فنڈ دے دیا، غرباء اور مساکین کی مدد کر دی، وہ اس نیکی کی وجہ سے ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ ہفتہ چل رہا ہے، یہ مہینہ چل رہا ہے، موضوعات چل رہے ہیں، صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے مناقب کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے صحابہ کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آ کر عرض پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مال و متاع ہے، اس کی وجہ سے وہ نیکیوں میں ہم سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ بتایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے لیے بھی کم نہیں ہے، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر آپ وہ عمل کریں گے تو آپ نیکیوں میں ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے اور کوئی بھی آپ سے زیادہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ بھی یہ عمل نہیں کر لیتا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فوری طور پر وہ عمل بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ عمل شامل ہو گئے گا تو آپ ان سے زیادہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں فضیلت والے ہو جائیں گے اگر وہ بھی یہ عمل کرنا شروع نہ کر دیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہم صاحب استطاعت نہیں ہے کہ ہم حج کر سکیں، ہم جو ہے فی سبیل اللہ کام کر سکیں، ہم تعمیر مساجد کے اندر پیسے دے سکیں، ہم غرباء اور مساکین کی مدد کر سکیں، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی کہ ہر نماز کے بعد یہ کام کرنا، اللہ
اللہ تعالیٰ ثواب کے اندر، مقام کے اندر، رتبے کے اندر آپ کو ان سے زیادہ بھی کر دیں گے اگر وہ بھی اپنی زندگی کے اندر یہ عمل نہ شامل کر دیں۔ مکمل حدیث پھر اس انداز سے ہے، جب صحابہ کرام جو امیر صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم نماز کے بعد فوری چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے کچھ ساتھی مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں پہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے اندر نیکی کا جذبہ تھا، فاستبقوا الخیرات، وہ نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا، لیکن وہ جو غریب صحابہ تھے وہ بخیل اور کنجوس نہیں تھے کہ مجھے کسی خیر کی بات کا پتہ چل گیا تو میں کسی کو نہ بتاؤں، تو انہوں نے فوری طور پر بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے اور اس کی یہ فضیلت بتائی ہے۔ وہ بھی اگلی نماز کے بعد جب انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے یہی عمل شروع کر دیا۔ وہ غریب صحابہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ انہوں نے بھی اس عمل کو شروع کر دیا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جسے جتنا عطا فرمائے اس کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں طاقت نہیں ہے ان کاموں کی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ فضیلت، یہ مقام، یہ رتبہ عطا فرمائیں گے جو مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس معاملے کے اندر ملتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء کے اندر 2 رکعات کو ادا کرنا یہ عمرے کے برابر ہوتا ہے۔ جو مسجد نبوی میں گئے ہوئے ہیں انہیں باقاعدہ طور پر پتہ ہے کہ تھوڑے سے فاصلے پر ہی مسجد قباء ہے۔ اب باقاعدہ طور پر سعودی حکومت نے یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک رستہ بنا دیا جس سے پیدل انسان، اوپر چھتریاں باقاعدہ طور پر لگا دی گئی ہیں۔ پہلے جو حجاج کرام جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں سے گاڑی کروا کر مسجد قباء کے لیے جاتے ہیں، یا اسی طرح جو مدینہ کے اندر دیگر زیارت کی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ گاڑی پہ اس مسجد کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء کے اندر جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے 2 رکعات کو ادا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ 2 رکعات ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مکمل عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے جو ہے خیال رکھنا، وہ بیمار ہیں تو انہیں دوائی دینا، اسی طرح انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت کی ذات حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے والدین حیات ہیں؟ انہوں نے کہا والدین حیات ہیں۔ آپ نے فرمایا جا کے ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو حج کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی خدمت کر کے ان کی ضروریات کو پورا کر کے دیکھیں۔ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ہر سال حج کو جائیں یا ہم عمرے کے لیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آفر رکھی ہوئی ہے، یہ پیکیج رکھا ہوا ہے کہ ہم گھر کے اندر اپنے ماں کی خدمت کر کے، اپنے باپ کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کر کے، ان کی ضروریات کو پورا کر کے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ اللہ کی رحمتیں جو ہمارے لیے ہیں، ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، گھر سے وضو کر کے آنا، اسی طرح اپنی نیت کے اندر اخلاص کو شامل کرنا، اسی طرح جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرضی نماز کے بعد اللہ کے ذکر کو کرنا، یہ تمام کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، تیری رحمت کی ضرورت ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔